ہمیشہ اتنا خوش رہنے کی کوشش کرو کہ دنیا والے حیران ہو جائیں۔ بیماری کے اندر جب تک تمہاری ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ حسد کرنے والوں کی سزا یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا تقریباً انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو تمہارے پاس دستیاب ہے وہ سامنے رکھ دو۔ کسی سے رشتہ احساس کا ہو یا خون کا، مگر کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف مائل کرنا غلط ہے۔ زندگی کے اندر اپنے ساتھ رہنا سیکھو، اور جو حصہ رب کریم کا ہے وہ روح ہے، اور جو اپنا حصہ ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ضروری بھی نہیں کہ جس سے پیار ہو اس پر بھروسہ بھی ہو، اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ ہو اس سے محبت بھی ہو۔ اور بد نصیبی یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، بلکہ بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ انسان کی روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ زندگی میں بیکار سی باتوں سے الجھنا چھوڑ دو۔ جو انسان تمہیں اپنی زندگی میں اہمیت نہ دے، آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں سرسری سا شامل رکھو، جیسے آٹے کے اندر نمک برابر۔ اور آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس کے اندر وہ اپنی عداوتیں، نفرتیں اور جہالت کو پھینک سکے۔ اگر زندگی میں تم نے کسی دکھی کو خوش کیا ہے تو یقین رکھو کہ تقدیر تمہارا پیچھا ضرور کرے گی، اور جیسے اس کو موقع ملا وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ہر جاندار کو زندگی دی جاتی ہے، مگر با مقصد زندگی صرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو دی گئی ہے، اور وہی مقصد انسان کو باقی مخلوق سے بہتر اور الگ بناتا ہے۔ اور زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب تک آپ ہر ایک انسان کی بات کو اپنے دل کو لگاتے رہیں گے تب تک آپ اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اپنا سکون چھیننے کا اختیار نہ دینا۔ زندگی میں قدر کرنا ضرور سیکھو، نہ زندگی بار بار ملتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سچی محبت اور دولت ایسی چیزیں ہیں بچپن کے اندر مفت مل جاتی ہیں، جوانی کے اندر کمانا پڑتی ہیں، اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہیں۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اس کو تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جب انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ مرجھا سا جاتا ہے، اور جب انسان قرآن پاک کو چھوڑتا ہے تو وہ خود مرجھا سا جاتا ہے۔ ایک روٹی کا لقمہ انسان کے پیٹ میں پہنچانے کا رب کریم نے کیا خوب انتظام کیا ہے کہ گرم ہو تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہو تو دانت بتاتے ہیں، کڑوا یا میٹھا زبان بتا دیتی ہے، اور باسی ہو تو ناک۔ بس حلال یا حرام کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ اور ناظرین، بات چیت کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر اس کے بڑوں کی تربیت بولتی ہے۔ اس لیے بابا جی کیا خوب فرما گئے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ تم اپنی سوچ کو بدل کر دیکھو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ ملازم سے اپنا راز کہہ دینا، اس کو ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ اللہ پاک کو سکھ میں یاد رکھو تاکہ رب کریم تمہیں بھی دکھ کے اندر یاد رکھے، اور اپنوں سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالو
اگر آپ ہی نہ رہیں تو وقت کا کیا کرو گے؟ زیادہ سوچنا بھی انسان کو اذیت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے خود کو مصروف کر لو یا مضبوط کر لو۔ کسی کی برائیاں اپنے دل میں رکھنے کی بجائے ان کو درگزر کر دو، کیونکہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی امید رکھتے ہو۔ انسان کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جب تم پیدل چل چل کر تھک جاؤ تو تیز چلنا شروع کر دو، اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور انتہائی مشکل ہے زندگی کی سچائی کو جاننا۔ جس ترازو کے اوپر دوسروں کو تولتے ہو اس کے اوپر کبھی خود بیٹھ کر دیکھو۔ سیاست دان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے اور لیڈر اگلی نسل کا۔ مسلمانوں کے لیے زوال کی بڑی بات یہ ہے کہ عبادت اور عبادت گاہوں کا بہت خیال کرتے ہیں مگر انسانوں کا نہیں۔ اچھے دن آنے کے انتظار میں عمر بسر ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے تھے۔ کوئی تمہارا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا تم اس کو اختیار دیتے ہو۔ اپنے بچوں کے لیے باپ اس جگہ بھی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جس جگہ وہ پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتا، اور جس عورت کے چہرے پر غصے کے دوران بل نہ پڑتے ہوں اس سے شادی کرو، اس کے نصیب میں بے تحاشا رزق ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رب کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن سے روز قیامت رب کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اپنی اولادوں کو مالدار بنانا کمال نہیں ہے بلکہ دیندار بنانا کمال ہے۔ اور جو انسان کسی کا حق کھائے گا اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے مال سے، اولاد سے یا نفس سے۔ تمہارے بال جڑنے لگے تو نہانے کے فوراً بعد تلوں کا تیل لگا لو، 4 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔